کبھی سوچا ہے کہ انصاف کا پورا نظام صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پر آ کر رک سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی دلچسپ قانونی کیس کو سمجھنے والے ہیں جو ایک بالکل عام سے جھگڑے سے شروع ہوا، لیکن ایک گمشدہ دستاویز نے اسے تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی تکنیکی غلطی انصاف کے راستے میں اتنی بڑی دیوار بن گئی۔ اور دیکھیے، یہ کوئی بنائی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ بالکل اصل پشاور ہائی کورٹ کا ایک حقیقی فیصلہ ہے۔ یہ ججمنٹ شیٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک اصلی کیس کا تجزیہ کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارا عدالتی نظام در حقیقت کام کیسے کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہی بنتا ہے، کیا واقعی ایک غائب کاغذ انصاف کے راستے میں اتنی بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کیا قانون کی ایک چھوٹی سی شرط کسی کو انصاف سے محروم کر سکتی ہے؟ آئیے اس کیس میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پوری کہانی کو آہستہ آہستہ کھولتے ہیں۔ ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ کرائے کا معمولی مقدمہ تھا کیا، پھر بات کریں گے ایک تکنیکی شکست کی، اس کے بعد اس گمشدہ کاغذ کے مسئلے کو سمجھیں گے، پھر آئے گا کہانی کا اہم موڑ، کنٹرولر مقابلہ عدالت، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اپیل دوبارہ بحال کیسے ہوئی۔ اکثر بڑے بڑے قانونی معاملات کی شروعات بہت چھوٹی معمولی سی بات سے ہوتی ہے، اور یہ کیس بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ ایک مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان ایک عام سا تنازع۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جنوری 2023 میں کرایہ دار کے خلاف یک طرفہ بے دخلی کا آرڈر آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس نے فوراً اس کے خلاف اپیل کر دی، لیکن نومبر 2023 آتے آتے اس کی اپیل ہی خارج ہو گئی، اور بس یہیں سے معاملہ سیدھا ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، یہ یک طرفہ یا ایکس پارٹے حکم کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ وہ فیصلہ ہے جو عدالت تب سناتی ہے جب دو میں سے ایک پارٹی وہاں اپنا دفاع کرنے کے لیے موجود ہی نہ ہو۔ اسی لیے کرایہ دار کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنا پڑی تھی۔ تو چلیے اب آتے ہیں کہانی کے اصل ٹوسٹ پر۔ کرایہ دار نے جو اپیل کی تھی، جو اس کی آخری امید تھی، وہ ایک ایسی جگہ جا کر اٹکی جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر فیصلہ آ گیا، سیدھا سا، صاف لفظوں میں، اپیل خارج۔ کرایہ دار کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، اور ہماری کہانی کا اصل آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ آخر ایسا ہوا کیوں؟ اپیل خارج کیوں کی گئی؟ کیا کرایہ دار کا کیس کمزور تھا یا وجہ کچھ اور ہی تھی؟ تو اب وقت ہے اس رات سے پردہ اٹھانے کا۔ وجہ کیس کی کمزوری نہیں تھی، وجہ تھی ایک چھوٹی سی لیکن بہت اہم تکنیکی غلطی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ نہیں کہا کہ کرایہ دار غلط ہے، بلکہ اپیل اس لیے خارج ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا کاغذ نہیں لگا ہوا تھا۔ عدالت نے کہا یہ تو سنوائی کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہ گمشدہ کاغذ تھا کیا؟ اسے کہتے ہیں ڈگری شیٹ۔ سوچ لیں کہ یہ عدالت کے فیصلے کا ایک آفیشیل خلاصہ ہوتا ہے، اور عام طور پر سول کیسز میں اپیل کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، نچلی عدالت کی منطق بہت سادہ تھی۔ انہوں نے کہا، بھائی قانون کہتا ہے اپیل کے ساتھ ڈگری شیٹ ہونی چاہیے، یہاں نہیں ہے، لہٰذا اپیل نامکمل ہے، ہم اسے نہیں سن سکتے۔ سادہ سی بات ہے، اور اگر آپ سوچیں تو یہ بات بالکل عقل کے مطابق لگتی ہے نا؟ لیکن یہیں پر کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے۔ جب معاملہ ہائی کورٹ پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی قانونی باریکی کی نشاندہی کی جس نے سب کچھ الٹ کر رکھ دیا۔ یہ اس کیس کا آپ کہہ سکتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو کرایہ دار نے نچلی عدالت کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی، جو کہ بنیادی طور پر ایک اعلیٰ عدالت سے نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے۔ اور یہاں اس کیس کا پورا نچوڑ ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا، ایک منٹ، ایک عام سول کورٹ اور ایک رینٹ کنٹرولر، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ عام عدالت میں اپیل کے لیے ڈگری شیٹ چاہیے ہوتی ہے، صحیح ہے، لیکن رینٹ کنٹرولر کے فیصلے کے خلاف اپیل میں قانون کے مطابق اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہائی کورٹ نے ساری بات واضح کر دی۔ پہلی بات، یہ کیس ایک رینٹ کنٹرولر نے سنا تھا، جو کہ ایک اسپیشل اتھارٹی ہے، عام عدالت نہیں۔ دوسری بات، کرایہ داری کے لیے جو خاص قانون ہے، یعنی 1959 کا آرڈیننس، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اپیل کے لیے ڈگری شیٹ ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ نچلی عدالت نے غلط قانون کو غلط جگہ پر لاگو کر دیا۔
اور ہائی کورٹ نے بالکل صاف لفظوں میں لکھا کہ درخواست گزار کو غلط طور پر سزا دی گئی ہے، یعنی اس شخص کو اس غلطی کی سزا ملی جو اس نے کی ہی نہیں تھی۔ یہ انصاف کی درستگی کا ایک طاقتور لمحہ تھا۔ تو اس سب کے بعد آخر ہوا کیا؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے اس غلطی کو درست کرنے کے لیے کیا فیصلہ سنایا اور انصاف کا پہیہ دوبارہ کیسے گھوما۔ ہائی کورٹ کے احکامات بالکل واضح تھے۔ نمبر 1، کرایہ دار کی رٹ پٹیشن منظور۔ نمبر 2، نچلی عدالت کا فیصلہ ختم۔ نمبر 3، اس کی اصل اپیل کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ اور سب سے اہم نمبر 4، کیس کو واپس اسی عدالت میں بھیجا گیا تاکہ اس بار فیصلہ تکنیکی نکات پر نہیں بلکہ کیس کے حقائق یعنی میرٹ پر ہو۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ کرایہ دار کو اپنی بات کہنے کا ایک اور اس بار صحیح موقع مل گیا۔ اب اس کا کیس اس بنیاد پر سنا جائے گا کہ اصل جھگڑے میں کون صحیح تھا اور کون غلط، نہ کہ اس بات پر کہ ایک کاغذ فائل میں تھا یا نہیں۔ لیکن یہ کیس اپنے پیچھے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ قانون کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ انصاف کی فراہمی میں مدد دیں، نہ کہ خود انصاف کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائیں؟ اس پر سوچنا ضروری ہے۔